توبہ فضل فرمائے اللہ پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ سورہ نور 47 نمبر سے لے کر 52 تک آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا روگر مرض جو ہے، جو امت اسلامیہ کو بالکل شروع میں لاحق ہو گیا اور پھر پھیلتا ہی چلا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان برباد ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر تندرست ہو اور اس کا جسم بے شک پتلا ہو مگر ٹھیک ٹھاک ہو، سارے اعضاء جو ہے نا درست ہوں، تو وہ پتلا ہی ٹھیک ہے۔ اور اگر موٹاپا ہو جائے نا، بہت بڑا ہو جائے، دیکھنے میں تو یہ ہے کہ بہت بڑا، مگر نہیں، ناکارہ، سوج گیا جسم۔ یہ مسلمانوں کی تعداد جو بڑھ گئی نا، یقین جانے بہت سے جو نا دانشور وہ افسوس کرتے ہیں کہ شروع میں اتنی فتوحات کیوں ہوئیں، علاقے فتح کرتے گئے اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، ان کی تربیت نہ ہو سکی، ان کی تعمیر سیرت نہ ہو سکی، ہر امت میں سے کچے پکے کلمہ پڑھتے گئے اور وہ بالکل ایسے جیسے نا جسم سوج جاتا۔ تعداد زیادہ ہو گئی مگر وہ ناکارہ، کسی کام کے نہیں، وہ لے ڈوبے امت کو۔ اور قرآن مجید میں آپ سورہ انفال میں پڑھیں، حیرانی ہے، خود نبی علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان 10 کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اب تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی، اب صرف 1-2 کا مقابلہ کر سکتا، 10 کے مقابلے کے بجائے 1-2 کا رہ گیا۔ تو اصل بات جو ہے نا کہ جو آدمی اسلام میں آئے اس کو اسلام سکھایا جائے، وہ اسلام پر عمل کرے، وہ تھوڑے ہی ہونا بہت اچھا، مگر فخر کریں ہم مسلمان اتنے ملین ہیں، نہ اسلام کو سمجھتے ہو نہ عمل کرتے ہوں، تو وہ بالکل وہی مثال ہے کہ سوجا ہوا جسم ہے، کچھ پیدا نہیں۔ اب اس فتنے کو کہتے ہیں مرض کو نفاق، ہم کہتے ہیں منافقین، یہ روگ ہی تھا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اعلان کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جن کا اللہ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، زبانوں سے دعوے کرتے ہیں، بہت بلند آنگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حکم مانیں گے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، مگر جب عمل کا موقع آتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ کرو کام دین کے مطابق، اس وقت ان میں سے ایک گروہ جو ہے نا پھر کھسک جاتا، بالکل حکم نہیں مانتے، کچے نکلتے ہیں، جھوٹے مدعی ثابت ہوتے ہیں، ان کے وہ سارے نعرے جو ہے نا کھوکھرے نکلتے ہیں۔ وقت آیا آزمائش کا کہ اللہ کے راستے میں جانے دو، مال خرچ کرو، نیکیاں کرو، کنی کترا گئے۔ یہ ٹولہ جو اندر اسلام کے آ گیا نا شروع سے ہی، بس اسلام کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے۔ اس کی بجائے اچھے اور پکے مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے ہی ہوں تو اللہ کے دین کے لیے کارآمد ہے۔ یہ سب ناکارہ لوگ ہیں۔
اب بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت اسلام کے دعوے کرتے ہیں، الحمدللہ میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، بڑے ایسی باتیں، مگر جب شریعت پر عمل کا مرحلہ آتا ہے بالکل اس سے کھسک جاتے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے الٹا عقیدے کر لی ہے۔ میرے ایک دوست نے مولوی صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا کہ میرے سامنے کی بات، ایک مولوی صاحب آواز کے لیے آیا تو انہوں نے کہا، میں ساتھی ایک رکھا، اس نے کہا نہیں مولوی صاحب کھاتے پیتے نہیں، بس آپ لوگوں نے 4 کلو دودھ لینا، اس کو ہلکی ہلکی آگ پر رکھنا، جب وہ گاڑھا ہو جائے جتنا اصلی شہد میں لانا، 11 انڈے جو ہے ان کی زردی ڈالنی ہے، یہ تو تقریر سے پہلے کھائے، اور تقریر کے بعد کہہ دیا کہ چلے کلو جو ہے نا گوشت لینا ہے، اس کو بھی اسی طرح رکھنا، اس کی یخنی نکالنی ہے، بوٹیاں باٹیاں تم کھا رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے مولوی صاحب نے ایک دوسرے مولوی صاحب سے جو ان کے ہم عقیدہ سے کہا، یار مولوی نے اتنا کہا، تو کہنے لگا حلال چیزیں تھی کھا رہی ہے، پھر کیا ہوا؟ ان بیچاروں نے کہا اللہ کے رسول تو تھوڑا کھاتے تھے، کہنے لگا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اور تھے، ہم اور ہیں، ہم بشر ہیں وہ بشر نہیں۔ اندازہ کرے اپنی گمراہیوں کو جہر ثابت کرنے کے لیے کیسے جواز کر لی۔ یہ جو زور دیتے ہیں نا کہ بشر نہیں، یہ نمونے سے جان چھڑانے کی۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے عیسائیوں کی طرح یہ بنا لیا کہ اگر نیک عمل کر کے جنت لینی تھی، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اگر نیکیوں سے جنت ملتی ہوتی تو خدا کے بیٹے کو کیا ضرورت تھی معاذ اللہ کہ وہ دنیا میں آئے اور انسانی شکل میں ہو کر ساری تکلیفیں اٹھائے، اس کے منہ پر تھوکا جائے، اس کو کوڑے لگیں۔ یہ ساری مصیبتیں تو اس نے اسی لیے اٹھائی ہیں کہ ہمارے گناہ بخشا دی۔ اسی طرح ان لوگوں نے یہ باتیں بنا لی کہ رسول اللہ نے اگر نیکیاں کروانی تھی پھر ان کا کیا فائدہ، وہ ہمارے شفیع ہیں، نجات دہندہ ہیں، ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو دین سے نا جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کر لی۔ میں نے ایک شیعہ عالم کی کتاب میں پڑھا، اس نے اپنے ایک بندے کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت بدکاری کرتا تھا، ہر گناہ کرتا تھا۔ جب اس سے کہا تم کر دے، انہوں نے کہا حسین نے جان کیوں دی؟ وہ کربلا میں گئے، نواسہ رسول ہمارے جگہ انہوں نے جان دے دی، ہمیں کیا ضرورت ہے نیک کام کرنے۔ تو ایسے گروہ جو پیدا ہو گئے کہ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، مگر جب عمل کا مرحلہ آتا ہے کرو کام جو اللہ رسول نے کہا، نہیں یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم بخشے بخشے۔ تو اس گروہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ایسے مومن جو اسلام کے لیے کوئی کارآمد نہیں، نقصان دہ، وہ سوجا ہوا جسم ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور بعد میں لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، آپ دیکھیں گے کہ بہت لوگ جن کو ہم کافر کہتے ہیں نا، وہ حضور کو سچا نبی سمجھتے تھے۔ ذرا غور سے یہ بات سننا کہ اگر صرف اتنے سے کوئی مومن ہو جاتا تو یعرفون کما یعرفون ابناء، اللہ کہتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح پہچانتے تھے کہ وہی نبی ہے۔ اور کئی جو ہے کہہ بھی دیتے تھے منہ سے کہ یہ ٹھیک ہی ہے۔ کیسر جو تھا جب اس کے پاپ آپ کا نامہ مبارک گیا، بعد میں ابو سفیان سے بات کی تھی، ساری نشانیوں کا پوچھا، اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ ایک نبی آئے گا، مگر میں سمجھتا تھا وہ اسرائیلیوں میں سے آئے گا، تو یہ عربوں میں آ گیا۔ تصدیق کی مگر کافر ہی مرا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں بہت سے یہود نصارہ کے عالم دیکھے ہیں جو کہتے ہیں بالکل سچا نبی مگر مومن نہیں شمار ہو۔ یا مولانا نشا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر عثمانی بڑی تحقیق کی، کہتے ہیں ہم میں جو عبد الرحیم ہوئے تھے نا اپنے حنفی عالم، ان کو شیخ التسلیم کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہ پہچاننے سے مومن ہوتا ہے، نہ زبان سے سچا کہنے سے ہوتا ہے، ایمان جس شے کا نام ہے وہ تسلیم کا اقرار ہے کہ میں جو حکم دوں گا نا رسول اس کو مانوں گا۔ جب تک یہ جز نہیں شامل ہوتا اس کے لیے وہ آمادگی ظاہر نہیں کرتا، فیصلہ نہیں نہ کرتا پکا کہ جو حکم ملا میں اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، پہچانتا بھی ہو، سچا بھی کہتا ہو، کچھ فائدہ نہیں۔ یہ امتحان ہے جس کو اسی لیے آپ دیکھ لیں ہم کو امت کو کہتے ہیں امت مسلمہ، مسلم۔ مومن تو چلو ہو گیا کہ ماننے والا، مسلم کون ہے؟ جو سرد کو آتا، جو حکم ملے اس کے آگے سرنڈر کرتا، حکم مانتا نہیں۔ مسلم تو کوئی نہ ہو، اس نے آپ کو حوالے نہیں کیا۔ اب ہم نے مرجیہ کے زیر اثر کتابیں پڑھنی، درسوں میں پڑھانا شروع کر دیا کہ نہیں لا اللہ کو کہتا بس مومن ہی، عمل کرے نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد نا جب شریعت کا مطالبہ آتا، دین کے احکام آتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اولئک بالمؤمنین، اور دیکھ رہے عربی زبان کے مطابق وما اولئک مومنین ہی کافی تھا کہ وہ مومن نہیں ہے۔
مگر اللہ نے بے بھی بڑھا دی کہ وہ ذرا بھی مومن نہیں ہے۔ ایسے لوگ بالکل جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، ان کے دعوے جو ہے نا ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نہیں مانتا کہ یہ مومن ہے، مومن ہوتے تو جو کچھ اللہ کا رسول کہتا سر جھکاتے، یہ ذرا مومن نہیں ہے۔ وہ ماں مومنین بھی شروع میں آتا، یہ با اسی لیے بڑھائی گئی ہے کہ بالکل ذرا بھی ان میں ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، جب بلایا جاتا ہے کیا ہو اللہ رسول کی طرف، جو تمہارے تنازع ہیں، تمہارے مقدمے ہیں، ان کا فیصلہ کرے اللہ کا رسول، تو وہ منہ موڑ جاتے ہیں، بالکل نہیں رسول اللہ کی عدالت میں آتے۔ اور جیسے بھائی پوچھ رہا تھا نا، اور امت بھی یہی کر رہی ہے کہ اسلامی قانون سے جان چھڑا کرنا، غیر شرعی قانون عدالتوں میں چلے ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں بھی دو متوازی عدالتیں تھیں، ایک طرف رسول اللہ فیصلے کرتے تھے، ایک طرف یہودیوں کے بڑے بڑے سردار سے کعب بن اشرف، ان کی عدالتیں بھی چل رہی تھیں۔ تو یہ کلمہ گو سے نا جب دیکھتے نا کہ اس بارے میں حضور کے فیصلے سے فائدہ ہوگا، پھر تو بھاگ کر آتے، سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ آ گئے فیصلہ کریں۔ اور جب دیکھتے نا کہ نہ رشوت چلے گی نہ حضور غلط بات مانیں گے، پھر کعب کے پاس چلے جاتے، وہاں فیصلے کرا رہے تھے۔ یہ سورہ نساء میں کھول کھول کے آپ نے بیان کیا کئی رکوع، اور کہا کہ یہ اتحاکم میرا طاغوت جو ہے نا، ایسی عدالتوں کے پاس جانا جہاں شریعت کے مطابق فیصلے نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور وہاں بلکہ اسرائیل صاحب کی آپ حقیقت شرک دیکھیں، انہوں نے کہا پورا بیان پڑھو جو کہتے ہیں نا شرک نہیں بخشنا، باقی شرک یہی ہے کہ قبروں والوں کو نہ پکارو۔ یہ قرآن نے صاف کہا کہ یہ مشرک ہیں، یہ جو آتی نا کہ اللہ نہیں بخشے گا شرک، یہ آئی اس سلسلے میں کہ یہ عدالتوں میں جاتے ہیں جہاں شریعت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ سب مشرک ہیں، خدا کے مقابلے میں ان کو مانتے ہیں کہ ان کا قانون درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ کا رسول ان میں فیصلہ کرے، تو یہاں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی ایک پیاری بات کی کہ بلائے تو رسول اللہ کی طرف ہی جاتے، اللہ تو سامنے نہیں ہوتا تھا، نہ اللہ کے پاس جانا تھا، جب کہا جاتا آؤ فیصلہ کرو، کرانا تو رسول سے تھا، مگر اس کو اللہ نے کہا کہ جب دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ رسول کی طرف آؤ، معلوم ہوا رسول جو ہے نا وہ اپنی حیثیت میں نہیں فیصلہ کرتا، وہ اس وقت خدا کی جگہ بیٹھا، اس کے جو فیصلے ہیں نا وہ خدا کے فیصلے ہیں، اور بالکل جیسے خدا سامنے ہوتا اس کا فیصلہ ہونا تھا رسول کی وہ حیثیت۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے نہیں ہوتے رسول آپ کا کہتا اللہ، جو رسول کا حکم مانتا نا وہ رسول کا نہیں مانتا، اصل میں اللہ کا مانتا۔ رسول جو کوئی بولتا اللہ کے نمائندہ کی حیثیت سے بولتا، اور قیامت تک اسی لیے اس کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہیں، وہ سنت۔ تو کہا جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلے، وَإِن يَكُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر یہ سمجھتے نا کہ فائدہ ہوگا ہمیں نبی علیہ السلام کے پاس جانے سے، شریعت کے فیصلے کو سمجھتے ہمارے مطلب کا، پھر تو بہت فرما بردار بن کر آتے ہیں کہ بڑے مومن ہیں، متقی ہیں کہ فیصلہ کریں۔ تین باتیں اللہ نے کہی ہیں، ان میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم میں ان میں سے کون سی بیماری، یہ ساری امت میں جو خرابیاں نا موج میں آپ میں سارے جہان میں، اللہ نے کہا تین وجہ میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آدمی مسلمان کہلائے پھر دین سے جان چھڑائے۔ آفی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ بیماری یہی کفر کی کہ اندر کفر ہی چھپا ہوا، بظاہر کہتے ہیں جس کو منافقت کہتے ہیں کہ اندر سے یہ نہیں مانتے، بالکل ان کا خیال ہے خدا بھی گھڑی ہوئی بات ہے، رسول بھی افسانہ ہے، قیامت بھی گپے ہیں، دل میں یہ بالکل کافر ہے۔ یا تو یہ ہوگا کہ زبان سے بیسک مسلمانوں میں ملا جلا رہنے کے لیے نا کہ رشتہ ناتا مل جائے، کوئی فائدے حاصل ہوتے رہے، وہ بے شک ملا رہا ہے، اندر سے کافر ہوگا مانتا۔ اور آپ اگر ملیں جلیں نا یہ بڑے بڑے دانشوروں کی محفلوں میں جائیں پرائیویٹ، آپ کو کئی پروفیسر اور بڑے بڑے دانشور ملیں گے جو بالکل مذاق اڑاتے ہیں، کون ہے کہاں ہے خدا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو بیماری ہے نا کہ دین کو ماننے کے بعد عمل نہیں کرتے، اس کا ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ دل سے یہ منکری اندر سے نا کافر ہی ہوں، بظاہر اسلام کا نام دیں مانتے نہ۔ دوسرا کہ اگر اس سے بچے ہوئے ہیں کہ کافر نہیں، اندر سے پورے امرتاب شک میں پورا یقین نہیں، ادھر بھی مانتے ہیں کہ شاید یہ باتیں ٹھیک ہی ہوں اللہ رسول، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شاید یہ باتیں نہ ہی ہوتی، تو یہ شک اور ریب بھی گونی ہے، یہ بس دانے کو کھا جاتا ہے، گون واٹا ہو جاتا، کسی کام کا دانہ نہیں رہتا جیسے گون کھا جائے۔ شک ہو جائے، اسی لیے شک کے مقابل یقین ہے نا کہ جیسے اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ میں بول رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا یقین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکیم صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ پوچھتا ہے
کہ انہوں نے دوزخ دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، تو کہتا اللہ تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا، تو کہتے ہیں اس سے زیادہ شوق ہوتا، مگر بن دیکھے بھی اب نہ وہ تڑپ رہے ہیں کہ چیزیں، پورا یقین ہے انہیں، شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا تو ان کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ اندر کفر چھپایا ہوا ہے کہ یہ سارا دین جھوٹا ہے، صرف ظاہر میں یہ اعلان نہیں کرتی، یا شک میں مبتلا ہے کہ اللہ اور رسول اور آخرت اور قیامت کے بارے میں انہیں پورا یقین نہیں، درمیان میں کہ شاید یہ باتیں ٹھیک بھی ہوں یا غلط ہوں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی ہمیں خافون یہی اللہ علیکم علیہم رسول، یا یہ اپنے مطالب جو ہیں، اپنی غرضیں، اپنی خواہشیں اس کے بندے ہیں کہ سمجھتے ہیں اللہ رسول کے پاس لے جائیں گے فیصلہ تو ہمارے خلاف ہوگا، دنیا دار ہیں، غرض مند لوگ ہیں، ان سے باہر نہیں ہو سکتی، یا سرے سے اندر کافر ہیں، یا شک کے مرض میں مبتلا ہے، یا اللہ رسول کے فیصلے کو اپنی مرضی کے خلاف سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ بل اولئک الظالمون، اللہ کہتا ہے نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں، بالکل ان کے شک بھی غلط ہیں اور اللہ رسول ظلم بھی نہیں کر سکتے، بلکہ در حقیقت یہ آپ ہی اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس طرح کا اسلام نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے گا، کروڑوں اربوں ہوں گے مگر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ جیسے آیات ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی بعض باتیں مانیں بعض نہ مانیں، وہ توقع رکھے نا وہ چلو تھوڑی بات مانتے نا اللہ اس کو قبول کر لے، فرمایا نہیں، اللہ کوئی مانگ طرف یہ نہیں کہ وہ آیا کہ چلو جتنا خیرات مل گئی ٹھیک ہے، ماننا تو سارا مانو، ورنہ آفا تو میں بعض الکتاب تکفرون ببعض، کچھ باتیں مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو امتیں یہ روش اختیار کریں گے ان کی سزا یہی ہوگی کہ دنیا میں جوتے کھائیں گے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ نیک سلوک نہیں ہوگا کہ چلو نبی کی امت ہے، یہ ہوگا کہ اپنے ہو کر تم نے یہ کیا، دوسرے کرتے تو گرا نہ ہوتا۔ ایک آدمی نے مجموعہ البیان میں لکھتے ہیں تبرسی، امام زین العابدین کو بہت نہ اچھالنا چاہا کہ تم اہل بیت ہو، تمہاری وجہ یار شرم کرو، کیوں ہمیں گمراہ کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں تم اہل بیت سمجھتے ہو۔ ہمارے نانا کو اللہ نے کیا سنایا تھا، سورہ بنی اسرائیل پڑھی کہ اگر رسول تم لوگوں کے کہے پر ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاتی، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسالت ہو جائے، کچھ باتیں ہماری مان لیں، یہ کافر کہتے ہیں، اگر آپ مان جاتے، آپ جھک جاتے، لا ذقناک ضعف الحیات وضعف الموت، ہم دنیا میں بھی دگنا عذاب تمہیں دیتے اور آخرت میں دگنا دیتے۔ اور پھر کہا جو ہماری مائیں ہیں ان کے بارے میں سورہ احزاب میں کیا خدا نے کہا کہ رسول کی بیویوں اگر تم نیکی کرو تو تمہارے لیے اجر بھی دگنا، اور تم میں سے کسی نے بے حیائی اور برائی کی بات کی ضعف العذاب ضعفین، 2 گنا عذاب دوں گا کہ نبی کے گھر میں ہوتے ہوئے۔ اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے، کوئی نہ سمجھے کہ نبی کی بیویوں کو عذاب دے گا، کان ذلک اللہ یسیر، اللہ کے لیے بالکل معمولی ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے وہ بے شک نبی کی بیوی ہو دگنا عذاب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی کوئی رعایت نہیں کرے گا کہ مسلمان ہے چھوڑ دو، فرمایا تم رسول کو ماننے کے بعد یہ کرتے تھے۔ اب جو اصل میں ہونا چاہیے کہ مسلمان کیا کرے، یہ منافقوں کے بعد کا جو سچے مسلمان بننا چاہتے ہو نا، کہلانا چاہتے ہو، اور یہ تمہاری خواہش ہے کہ اللہ کی عدالت میں بھی تمہیں مسلمان مانا جائے، تو پھر یہ روش اختیار کرو۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی انہیں آواز دی جائے کہ کوئی دنیاوی جھگڑا یا دینی تنازع ہے، اور اللہ رسول کے پاس وہاں سے فیصلہ دیں، تو وہ کہیں ہاں ہم نے سنا اور بالکل ماننے کے لیے تیار، سر جھکا دیں، خواہ خلاف فیصلہ ہو یا حق میں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ ایسے مسلمان ہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہ پہلا گروہ تباہ ہونے والا ہے، ایسے مسلمان جو ہر معاملہ میں اللہ رسول کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، صرف یہ فلاح پائیں گے، یہ اس دن کامیاب ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بڑی بشارت دی کہ جو اللہ رسول کا حکم مانے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، ایسے ہی لوگ ہیں جو مراد اپنی کو پائیں گے، اور جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں ملے گا۔ اس میں 3 باتیں کہہ دیں اہل ایمان کے لیے کہ اللہ رسول کا حکم مانیں، دوسرا فرمایا وہ یخشل، اللہ سے ڈریں، آگے فرمایا وہ یتقے، معنی کے لحاظ سے تو یہی کہ اللہ سے ڈریں، وہ بھی اللہ سے ڈریں، مگر فرق بڑا، یخش اللہ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور یتقے کہ ظاہر میں بھی وہ نظر آئے، دل میں اللہ سے ڈریں، اور جو کچھ پھر باہر نظر آنے بھی چاہیے چیزیں کہ برائیاں چھوڑیں، نیکیاں کریں، اللہ کی حدود کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے باطن بھی ٹھیک ہو
روح میں خدا کا خوف سمایا ہوا، اور شریعت کی پابندی جو ہے کہ کوئی حد اس کی پھر نہ توڑیں، ایسے لوگ ہیں جو پھر کامیاب ہوں گے، بالکل وہ جو چاہتے ہیں ملے گا، دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد